بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جس سوال کا آج میں جواب دینے جا رہا ہوں وہ ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں عید ولادت المسیح جو ہے پوری دنیا کے اندر جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، اور بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی ہم میں ملے ہیں جو خود کو کہتے تو مسیح ہیں لیکن ہے نہیں۔ وہ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منانے کی اجازت نہیں دیتا تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس کے اندر سے آج ہم دیکھیں گے کہ کیا اگر ہم یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں ٹھیک کرتے، کلام مقدس کے اندر سے سیکھیں گے۔ متی کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا ہم 2 باب اور اس کی 10 آیت سے پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، مجوسی جو تھے یہ پورب سے چلے یسوع مسیح کا دیدار کرنے کے لیے۔ جب ان کو پتہ چلا یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کا کہ یسوع مسیح پیدا ہونے والا ہے، تو ان لوگوں نے، جبکہ یہ بڑے مالدار تھے، کاروباری لوگ تھے، فارغ نہیں تھے، اور یہ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے دیدار کے لیے چل پڑے، اور اپنے پاس بہت سا روپے پیسہ لے کر تاکہ اس کو جا کر نذرانے دیں اور اس کے چہرے مبارکہ کو دیکھیں۔ تو یہ لوگ چلے ہیں، انہوں نے بڑا وقت جو ہے رستے میں گزارا ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی 2 سال جو ہیں ان کو رستے میں لگے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر سے کہ کیا ہم جو کرسمس مناتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ کلام مقدس سے آگے دیکھتے ہیں۔ جی میرے عزیزوں، لوکا کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت سے پڑھیں گے، کیا لکھا ہے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ بڑی خوشی کی خبر۔ میرے عزیزو، اگر آپ لوگوں کو ایسی خوشخبری ملے تو کیا آپ لوگ خوشی نہیں منائیں گے؟ جبکہ نجات دہندہ جس کے بارے میں فرشتہ آ کر کہتا ہے، میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ فرشتوں نے خوشی منائی۔ فرشتہ آ کر لوگوں کو کہتا ہے تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اور مجوسی جو ہم دیکھتے ہیں پورب سے چلے ہیں، بڑا وقت رستے میں گزارا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے ان لوگوں نے مصیبتیں بھی، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں اگر بڑا وقت ان رستوں میں گزارا تو ان لوگوں نے مصیبتیں بھی سہی ہیں، لیکن یسوع کے دیدار کے لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کلام مقدس کے اندر سے آگے سیکھتے ہیں۔ جی میرے عزیزو، یہودیت کے اندر ایک عید منائی جاتی ہے، عید پوریم۔ یہ عید خدا نے نہیں دی، بلکہ یہ عید جو ہے آستر کے زمانہ کے اندر جب یہودیوں کو صلیب دیا جانا تھا، سزائے موت ان کو دی گئی، تب ان لوگوں نے خدا کے سامنے روزہ رکھا تو خدا نے ان کی دعا کو سنا تو ان کو آزاد کیا، وہاں سے بچایا۔ تب ان لوگوں نے یہ عید رکھی جو آج بھی منائی جاتی ہے، اور یہ عید جو ہے خدا نے ان کو نہیں دی بلکہ ان لوگوں نے خود رکھی۔ خوشی منائی کہ خداوند نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، اس لیے وہ جو دن تھا ان لوگوں نے یعنی کہ منانا شروع کر دیا تاکہ اس میں کچھ غریب لوگوں کی جو ہے مدد کی جائے، ہیلپ کی جائے اور ایک دوسرے کو تحفے دیے جائیں۔ لیکن وہ عید آج بھی منائی جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی یعنی کہ رسمیں تھیں یہودیت کے اندر جو منائی جاتی تھیں، لیکن وہ عید آج بھی منائی جاتی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے اس سے ان لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کسے ہوتا ہے؟
اس بات کو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جو یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دن بڑا زبردست ہے، اور وہ آج بھی مناتے ہیں اور ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ کلام مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے موسیٰ جو تھا سارا دن لوگوں کی عدالت کرتا تھا، اور اس کا سسر جو ہے جب اس کے سسر نے اسے دیکھا تو اس نے اس سے کہا کہ تو غلط کرتا ہے، ایسے نہ کر، بلکہ تو کچھ لوگوں کو ان کے اوپر مقررہ کر دے جو رشوت کے دشمن ہوں، تاکہ یہ فیصلہ جو ہے خود کیا کریں، اور بڑے بڑے کیس جو بڑے بڑے مسئلے ہوں وہ تو تیرے پاس آئیں، باقی چھوٹے فیصلے جو ہیں یہ خود ہی یعنی کہ اس کا فیصلہ کر دیا کریں، اور اگر تجھے اچھا لگے اور خدا کو تو ایسا ہی کر۔ لیکن موسیٰ نے خدا سے جا کر نہیں کہا، بلکہ جیسا اس کے سسر نے کہا ویسا ہی قانون اس نے رکھ دیا، اور جب اس نے یہ قانون رکھا تو وہ قانون آج تک بھی ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے اس کے بارے میں بڑی تکلیف ہے لوگوں کو، کیوں ہے اس بات کو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جو یسوع مسیح کے فالوور ہیں، جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ دن جو ہے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ اس دن یسوع مسیح دنیا میں آئے ہیں، اس نے اپنے لوگوں کو نجات دی ہے، اور جن کو نجات ملی ہے، جو نجات کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ تو اس دن کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں، کلام مقدس کے اندر سے اور بہت سی باتیں سیکھتے ہیں۔ جی میرے عزیزو، متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی ہم 9 آیت سے پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن آدم داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پہ آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ ایک کیسی خوشی تھی، اور لوگ جو ہیں بڑی خوشی مناتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ، جب یسوع مسیح جو ہے کلام بیان کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح گدھے پر سوار ہیں تو لوگ جو ہے بڑی خوشی مناتے ہیں، اور لکھا ہے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ بڑے خوش ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ جی میرے عزیزو، دیکھتے ہیں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی ہم 38 آیت سے پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اب یسوع مسیح خدا کا کلام فرماتا ہے جب یروشلم کی طرف جاتے ہیں، یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں بڑی خوشی مناتے ہیں، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہاں فریسیوں کو برا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے مطابق یا ان کی شریعت کے مطابق جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بری بات تھی، انہوں نے کہا اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا اگر یہ چپ کر جائیں گے تو پتھر خدا کی تعریف میں چلا اٹھیں گے۔ تو میرے عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر سے، کلام مقدس میں لکھا ہے ایک عورت جو ہے یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، اور آ کر اپنا قیمتی عطر جو ہے اس کے قدموں پہ ڈالتی ہے۔ جب یہ بات شاگردوں نے دیکھی تو وہ بھی یہودی تھے، اس بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بات غلط ہے، اور کہا یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا؟ یہ تو 200 دینار میں بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کیوں اسے ڈانٹتے ہو؟ کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے عزیزوں، جو کام بھلائی کے لیے ہوتا ہے یسوع کبھی اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، خاص کر کے مسیح لوگوں کے لیے۔ خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔